اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 19 تلاوت کی ہے۔ اس کا پہلا حصہ ہم نے بیان کر دیا جو کہ ان الدین عند اللہ الاسلام پر تھا۔ آج ہم انشاءاللہ اگلا حصہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے دوسرا حصہ، اور پھر تیسرا حصہ جو آخری ہے وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اس کو تیسرے حصے میں پڑھیں گے۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالی پڑھتے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ، اور اختلاف کیا الذین، ان لوگوں نے اوت العلم، جن کو کتابیں دی گئی تھیں، یعنی جن کو تورات اور انجیل اور اس طرح کتابیں دی گئی تھیں، تو اختلاف انہوں نے کیا الا من بعد، مگر اس کے بعد ما جاءہم العلم، کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، یعنی ان کے پاس علم آ چکا تھا، علم آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، بغیم بینہم، بغاوت کی، یعنی انکار کیا، یعنی بغین کے مختلف معنی ہیں، یعنی ضد بھی ہوتی ہے، بغاوت بھی ہوتی ہے، تو انہوں نے بغاوت کی، ضد کیا، بینہم، آپس میں، یعنی آپس کے ضد کی وجہ سے انہوں نے اسلام میں اختلاف پیدا کیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، لیکن اس میں اختلاف جن لوگوں نے کیا، اللہ نے فرمایا وہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کو کتاب دی گئی تھی، یعنی کتاب، اہل کتاب، یعنی وہ عیسائی اور یہودی، مگر ان کے پاس اللہ فرماتا ہے علم آ چکا تھا، علم آ جانے کے بعد انہوں نے آپس کی ضد کی وجہ سے اختلاف کیا۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، تو اختلاف تب پیدا ہوتا ہے جب دین پر چلتے ہوئے بندہ اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، نفسانی خواہشات پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر دنیاوی مفادات ان کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اختلاف شروع ہوتا ہے۔ بندہ آیات قرآنی، احادیث نبوی کو اپنی خواہشات نفس کے لیے، یعنی خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے اپنی مرضی بیچ میں شامل کرتا ہے، تو وہ اختلافی فرقہ بن جاتا ہے۔ تو فرقہ اسی طرح بنتا ہے جب قرآن و سنت میں یا جو اللہ کے احکامات ہیں ان میں جب بندہ اپنی مرضی استعمال کرتا ہے، اپنے نفسانی خواہشات کو اس میں جگہ دیتا ہے، تو پھر فرقہ بن جاتا ہے۔ اب غور کریں کہ ان میں جو یہودی تھے انہوں نے کیسے اختلاف کیا۔ جیسے ان کی کتاب تورات تھی، اب تورات میں جو الفاظ تھے، یعنی جیسے ہم
الفاظ کے حرف ہوتے ہیں نا، الف با تا سا جیم ہا خا، اس طرح، تو انہوں نے حرف کو بدلا۔ جس طرح ہمارے پاس ہا جو ہے دو ہوتا ہے نا، ایک ہا حلوائی والا ہوتا ہے، ایک ہا دوسرا ہوتا ہے، تو اس کے بجائے اگر دوسرا استعمال کر لیں تو معنی بدل جاتے ہیں نا۔ تو اسی طرح کاف جو ہوتا ہے، کاف، کاف دو ہوتے ہیں نا، کاف جیسے کاف دو نقطوں والا، کل جیسے ہم کل کہتے ہیں، کل کہو، کہہ دو، اور اگر آپ کاف دوسرا، کاف کشش والا دوسرا کاف استعمال کریں گے تو کل، کل کا مطلب کھاؤ۔ تو اس طرح سے حرف کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ تو یہودیوں نے جو سب سے بڑا اختلاف کیا اپنی کتاب کے اندر، انہوں نے حرف کو بدلا۔ تو اس طرح حرف کے بدلنے سے انہوں نے اپنی کتاب کا جو اصل مقصد تھا، مطلب تھا، وہ بدل کے تبدیل کر دیا۔ کیونکہ تورات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خاتم النبیین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں پوری واضح شہادتیں موجود تھیں، لیکن ان لوگوں نے اس نظریے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم نے مان لیا تو ہماری جو پوزیشن بنی ہوئی ہے، یعنی وہ جو ان کے بڑے علماء اور مشائخ اور بڑے جو تھے، انہوں نے کہا ہماری جو لوگوں میں بنی ہوئی ہے پوزیشن، ہمارے پاس اتنا کچھ مال بھی آ جاتا ہے اور لوگوں میں عزت انا بھی ہے، ہمارا یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں گے، ان کی نبوت کو مان لیں گے، تو ہمارا یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنی دنیاوی شو بازی اور اپنی یہ سب کچھ جو دنیاوی رکھ رکھاؤ اور دنیاوی مفادات جو ہیں، یہ نفسانی خواہشات بن گئی ان کی، تو ان کو انہوں نے پورا کرنے کے لیے تو انہوں نے اپنی کتاب میں تبدیلیاں پیدا کی کہ وہ حرف جو ہے بدلے۔ تو حرف کے بدلنے سے معنی بدلے، جب معنی بدلے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ پھر انہوں نے کہا دوسروں کے سامنے، دیکھو جی یہ، کیونکہ اس وقت کتابیں وہ پرنٹنگ پریس تو نہیں ہوتی تھی کہ بھئی وہ اس کے اندر سے کاغذ جو ہے جائے اور وہ پرنٹ ہو کہ وہ کتاب کا ایک پیج جو ہے، کتاب کا صفحہ آگے آ جائے، تو ایسے تو نہیں ہوتا تھا نا۔ وہ کتابیں اس وقت ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، تو اس لیے انہوں نے ہاتھ سے لکھنے والا جو آگے پروگرام تھا، اس میں جو اگلی کتاب لکھنی تھی اس میں وہ حرف ہی بدل ڈالے۔ جب حرف بدل ڈالے تو صاف ظاہر معنی بدل گئے۔ تو اس وجہ سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو شواہدات تھے، جو گواہیاں تھیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کتاب تورات میں سب کچھ موجود تھا، انہوں نے حرف کو بدل کر وہ اس کو تبدیل کر دیا۔ تو اس طرح لوگوں میں انہوں نے وہ بتا دیا کہ دیکھو جی یہاں تو ہے ہی نہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو باتیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باقی باتیں انہوں نے تبدیل کی، تو وہ سارا وہ بدل گئیں، تو لوگوں کو انہوں نے اپنی طرف اس طرح سے راغب کیا۔ تو دوسرے لفظوں میں وہ اس طرح سے انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا۔ تو یہ جو ہے اس طرح کا سلسلہ تھا کہ انہوں نے حرف بدلے۔ تو تحریف اس کو کہتے ہیں۔ تحریف کا مطلب ہوتا ہے حرف کا بدلنا۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی، جیسے کل ہے، کاف اور لام، کل، کاف دو نقطے والا ہو تو اس کا مطلب ہے کہنا، یعنی کہہ دو، کل ہو اللہ احد، کہہ دو لوگوں کو، بتا دو کہ بھئی اللہ ایک ہے، کل ہو اللہ احد، کل جب آتا ہے تو کل اگر کاف دوسرے سے بنے تو اس کا مطلب ہے کھانا، کھانا یعنی ایٹنگ، کھانا، تو اس کا مطلب کھانا بن جاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا فرق ہوتا ہے، کل کا مطلب کہنا اگر دو نقطے سے ہو، اگر دوسرا کل ہو کاف دوسرے سے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا۔ تو اب اس کا دیکھیں وہ جب ہم اس کو لہجہ بناتے ہیں وہ سیم ہوتا ہے، ایک جیسا ہوتا ہے، یعنی کل، کل دونوں باتیں ایک جیسی ہیں، تو لیکن معنی بدل جاتا ہے کیونکہ جب اس کا حرف دوسرا رکھا جائے۔ تو اسی طرح انہوں نے حرف کو بدل کر وہ تعریف کی، اور تعریف کر کے جو اپنی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو شواہدات تھے، جو اللہ کی طرف سے آیات تھیں، ان میں تبدیلی پیدا کی۔ تو اس طرح سے وہ لوگوں کو متنفر کرنے میں وہ کامیاب ہوئے۔ تو یہ انہوں نے تحریف کی، یعنی اپنی کتاب میں تحریف کر کے انہوں نے لوگوں کو اپنی کتاب سے ہٹایا۔
اور گمراہ کیا، اور خود بھی گمراہ ہوئے، ان کو بھی گمراہ کیا۔ تو اس طرح کی حالت ہوئی۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو عیسائی تھے، وہ جو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو جس طرح ہمارے قرآن پاک میں آپ سورہ آل عمران کی پچھلی آیتوں میں ہم نے بتایا تھا کہ قرآن پاک میں بھی آیات دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک محکم آیات ہوتی ہیں، ایک متشابہ ہوتی ہیں۔ جبکہ متشابہ آیات کے مطالب اور اس کی تفسیر کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے زیادہ، اور جو محکم آیات ہیں وہی ہمارے لیے ہمارے معاملات کا حل بھی انہی میں ہوتا ہے اور سب کچھ۔ باقی متشابہ آیات جو ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ جو عیسائی تھے تو نصارہ تھے، انہوں نے وہ متشابہ آیات جو تھیں ان کی کتاب میں ان کے پیچھے پڑ گئے۔ تو جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وہ کلمۃ اللہ تھے، اور ہم کہتے ہیں نا کلمۃ اللہ، روح اللہ، یہ اس طرح ہم کہتے ہیں نا، وہ کلمۃ اللہ، یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی روح ہے، اللہ کا نور ہے، یہ اللہ استغفر اللہ، وہ اس کے پیچھے اتنا پڑے اور تفصیلات ایسی بتائیں کہ استغفر اللہ، انہوں نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ یعنی گمراہ ایسے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا۔ یہ متشابہ آیات میں ایسے پڑے کہ وہ اصل جو تھا اس کو بھول گئے اور گمراہ ہو کر تو یہ دوسری طرف پہنچ گئے، جس میں وہ جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اس طرح وہ عیسائیت میں بھی اسی طرح پھر فرقے پیدا ہوئے، تو یہ فرقے بنتے اس طرح عیسائیوں کا فرقہ بنا، تو اصل سے گمراہ ہوئے۔ یعنی ہم دعالین کہتے ہیں، دعالین کا مطلب ہے گمراہ، جو جن کا راستہ گم ہو جائے، تو وہ راستہ ان کا گم ہو گیا، اصل راستے سے ہٹ گئے۔ تو جو شریعت کا راستہ تھا تو انہوں نے یہ دوسرا راستہ اختیار کر لیا جو گمراہی کا تھا، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ کا وہ بیٹا بنا بیٹھے، اور وہ اصل سے بھول کے وہ پھر گمراہ ہو گئے۔ یہ اختلاف جو ہے، جب کہ اللہ فرماتا ہے کہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ، یہ اختلاف جو ہے ان لوگوں میں اوت العلم، جو کتاب والے تھے، یعنی انجیل اور تورات والے، ان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے وہ اختلاف جو ہے انہوں لوگوں نے کیا، الا من بعد ما جاءہم العلم۔ اللہ فرماتا ہے ما جاءہم العلم، یعنی جب ان کے پاس علم آ گیا تھا اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، بغاوت کی، تو اس وجہ سے وہ اللہ سے دور ہو گئے۔ تو اس طرح کا کام انہوں نے کیا، تو ایسے لوگ تھے یہ، تو اس طرح سے یہ دور ہوئے۔ تو اہل کتاب نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اسلام کے خلاف جو جھگڑا ڈالا تھا، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کے پاس علم نہیں، بلکہ ان کو تورات اور انجیل اور دوسرے ذرائع سے پوری طرح اسلام کا مکمل علم تھا، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا ان کو علم ہو چکا تھا۔ اب جو آدمی یا قوم اپنے لیے کوئی ضابطۂ حیات اور طرز زندگی وضع کر دیتی ہے، اور اگر وہ دائرہ دیکھیں ایک ہوتی ہے نا ضابطۂ حیات جو اللہ کی طرف سے ہے، وہ تو قرآن و سنت ہے نا ہمارے لیے، یہ اللہ کا ضابطۂ حیات ہے جو کہ ہمارا اسلامی آئین ہے، یعنی قرآن و سنت جو ہے۔ لیکن جو اگر کوئی بندہ اپنی طرف سے یا کوئی قوم اپنی طرف سے کوئی ضابطۂ حیات بناتے ہیں، طرز زندگی وضع کر لیتے ہیں، تو وہ اسلام سے تو نکل گئے، دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح جو فرد یا قوم اللہ کے دین کو مان کر اس کے اندر پیوند کاری کرنے لگتی ہے، وہ بھی دین سے ہٹ جاتی ہے۔ جو چیز ہٹاتی ہے وہ بندے کا نفس ہوتا ہے، اس کی ہوا ہوتی ہے، اس کا حرص ہوتا ہے، اس کی خواہشات ہوتی ہیں۔ بعض اوقات بندے کو اس کے دوست ہوتے ہیں جو اس کے دین سے ہٹاتے ہیں، کیونکہ دوستوں کی یاری دوستی میں آ کر بندہ جو ہے وہ اسلام سے چلا جاتا ہے۔ جس طرح قرآن پاک میں ہم مختلف آیات میں پڑھیں گے کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ
آپ کفار و مشرکین، منافقین، عیسائی، یہودی ان کے ساتھ دوستی نہ کریں، کیونکہ اگر دوستی کریں گے تو وہ آپ کو اسلام سے ہٹا دیں گے اور اسلام آپ کا ایمان چلا جائے گا۔ تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دوست جو ہیں وہ بعض اوقات دوستی میں بندہ اپنا ایمان بھی ختم کر بیٹھتا ہے، اس لیے یہ بعض اوقات دوست ہوتے ہیں وہ بندے کو راہ حق سے ہٹا دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات معاشرے میں بہت ساری ایسی برائیاں ہوتی ہیں یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بندے کو اپنی طرف کشش کرتی ہیں، اور بندہ اس طرف اگر چلا جاتا ہے تو پھر اصل حق سے، اصل دین سے ہٹ جاتا ہے، تو خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ خواہشات کا غلام جب بنتا ہے بندہ تو پھر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ اللہ کا منکر بن جاتا ہے۔ کیونکہ جیسے سورہ جاسیہ کو پڑھ لیں، آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، افرأیت کیا آپ نے دیکھا، من اتخذ الہہ اس شخص کو جس نے بنا لیا، ہواہ اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا، الہہ یعنی اپنا خدا بنا لیا، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ پھر اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے، علی علم اس کے پاس علم ہوتا ہے، علم ہونے کے باوجود اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا خدا بنا لیا، تو وہ پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے علم ہونے کے باوجود بھی، اصل علم اس کے پاس تھا لیکن علم ہونے کے باوجود بھی اس نے اپنی خواہش نفس کا پجاری بن گیا، تو اللہ نے اس کو پھر وہ گمراہی کی طرف ڈال دیا۔ وہ ختم علی سمعہ پھر اللہ اس کے کان پر بھی مہر لگا دیتا ہے، وہ قلبہ اور اس کے دل پر بھی مہر لگ جاتی ہے، وجعل علی بصرہ اور اس کی آنکھوں پر غیشہ و پردہ آ جاتا ہے۔ فمن یہدیہ من بعد اللہ تو اللہ کے بعد کون ہے جو اس کو ہدایت دے، افلا تذکرون کیا اس کا تذکرہ نہیں کرتے آپ؟ تو مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ جو ہے نفسانی خواہشات میں جب بندہ آتا ہے تو پھر وہ اللہ سے اس کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اختلاف کی اصل وجہ اس آیت میں جو بیان ہوئی ہے، یعنی ان کا علم کے بعد، یعنی اللہ نے فرمایا نا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ یعنی علم ان کے پاس تھا تو کس چیز کی وجہ سے؟ اللہ نے فرمایا بغیم بینہم ان کے آپس میں، بغین بغاوت کیا چیز، آپس میں کون سی بغاوت تھی آپس میں؟ تو اختلاف کی وجہ بنی، وہ کیا تھا؟ وہ تھا حسد، مسلمانوں سے حسد ان کو تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد تھا۔ اس یہودیوں کو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہماری دنیا کا روب و دبدبہ چلا جائے گا، تو وہ مسلمانوں سے حسد۔ اور دوسرا حب جا اور مال کی محبت، یعنی حب کا مطلب محبت، جا و مال یعنی جگہ اور مال کی محبت تھی، وہ جو ہے نا وہ ان کو یہ تھی محبت دنیا کی چیزوں کی، یہ اس کی طرف۔ اور پھر تیسری بات تھی کہ اس طرح ان کا بڑائی اور تکبر تھا، جو کہ وہ بھی یعنی بڑک پن، جو بڑا پن ہوتا ہے وہ بھی ختم ہونے لگا تھا، کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کریں گے تو ہمیں کون بڑا کہے گا، بڑے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے تو تیسری بات، چوتھی بات یہ تھی کہ باہمی ضد آپس میں سرکش ہو گئے تھے اس وجہ سے۔ اور پانچویں بات یہ کہ اب وہ چاہتے تھے کہ ہماری سرداری اور چودراہٹ جو ہے وہ قائم رہے، تو اس کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے اختلاف کیا، اور اس طرح سے ذاتی بعض بات ایسا ہوتا ہے، ذاتی اغراض اور ذاتی مفادات۔ آج کل آپ کو پتہ ہے ذاتی اغراض اور ذاتی مفادات پر مسلمان جو مولوی ہوتے ہیں وہ بھی بک جاتے ہیں، کیونکہ آپ اگر کسی کو پتہ ہے آپ کو ذاتی آپ کا کوئی معاملہ ہے، طلاق کا معاملہ ہے، کوئی زمین کا معاملہ ہے، کوئی اور کسی طرح کا معاملہ ہے، آپ شرعی مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں کسی مولوی صاحب کے پاس، کسی مفتی صاحب کے پاس، کسی اسکالر کے پاس یا عالم دین کے پاس، کسی کے پاس جاتے ہیں، اور پھر اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی بات، وہ اسلام کے مطابق بات بتاتا ہے لیکن آپ کو پسند نہیں آتی، تو آپ اس کو پتہ ہے آپ کو اس کی پوزیشن بھی ذرا کمزور ہے، تو آپ اس کی مٹھی گرم کرتے ہیں، اس کو تھوڑا بہت دیتے ہیں اور اس کا مفاد دیتے ہیں، جن ذاتی مفاد اس کا سامنے رکھتے ہیں، تو اس کو کوئی لالچ دیتے ہیں، کچھ چیز دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ، تو پھر فیصلہ اپنی مرضی کا لے لیتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں میں بھی اس وقت آ گیا ہوا ہے کہ مسلمان بھی آج کل اپنی مرضی سے آپ ان سے اپنا پسند کا فتویٰ لے سکتے ہیں، کچھ دے دلا کے۔ یہ بھی ایک کام
یہ دین میں اس طرح سے خرابی جو پیدا ہو گئی ہے، یہ بھی ایک مسلمانوں میں اب پیدا ہے۔ اور جو آخری بات میں نے بتائی، نفسانیت اور ہوا پرستی جو ہے، کہ میری ہوا قائم رہے، میری پوزیشن قائم رہے معاشرے میں، بڑی بھائی میں ٹھیک ٹھاک ہوں، اور نفسانیت یعنی بندے کی نفسانی خواہش پوری ہوتی رہے۔ جب صاحب زیر آپ کے پلے سب کچھ ہوگا تو پھر آپ کی خواہشات ساری پوری ہوگی۔ تو اس طرح سے ہر گروہ جو تھا، اس وجہ سے آج بھی ہر گروہ اپنی بدعات و خرافات اور جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، ان کا دروازہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے، اور ہر بندہ وہ اپنے ہی دین میں لگا ہوا ہے۔ اس کو یعنی وہ جو خرافات اور بدعات اور ایسی چیزیں بیچ میں ڈال کے اور ان کو دین کا درجہ دے کر بیٹھا ہے۔ ہر فرقہ آج کل ایسا بنا ہوا ہے۔ تو اختلاف جو تھے، میں نے بتایا کہ جو اختلاف و مختلف الذین اوتوا الکتاب، تو ان کا آپس میں اختلاف جو تھا کیا تھا؟ اختلاف جیسے اہل کتاب کا باہمی اختلاف، اہل کتاب آپس میں بھی اختلاف کرتے تھے، اختلاف کی وجہ سے ان میں آپس میں فرقے پیدا ہو گئے تھے۔ تو اس طرح سے فرقے جو تھے نا، تو یہ فرقے جب پیدا ہو گئے نا، تو اس وجہ سے تو آپس میں وہ ان کی تکرار بھی ہوتی تھی، بعض فرقے آپس میں لڑتے بھی تھے، جس طرح آج بھی مسلمانوں میں فرقے موجود ہیں، یہ بھی اسی طرح کی بات ہے نا۔ تو یہودیوں کے فرقے بھی ہیں، اور ان کے فرقے پہلے بنے ہوئے تھے، پھر یہودیوں کے فرقے باہمی اختلاف ان میں پیدا ہو گیا۔ اسی طرح عیسائیوں کے فرقے ہیں، ان میں باہمی اختلاف ہے، مسلمانوں کے فرقوں کا باہمی اختلاف ہے، یہودیوں کا عیسائیوں اور مسلمانوں سے اختلاف ہے، یہ اختلاف کی بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہودیوں کا عیسائیوں اور مسلمانوں سے اختلاف، اور عیسائیوں کا یہودیوں اور مسلمانوں سے اختلاف، یہ آپس میں اختلاف جو ہیں ان کے یہ موجود ہیں، اور ان اختلافات کی بنا پر کبھی آپس میں لڑائی جھگڑا فساد بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے عبداللہ کی بجائے یعنی اللہ کا بندہ ہونے کی بجائے انہوں نے ابن اللہ کہا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، یعنی نصارہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام ہونے کی بجائے انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا، نعوذ باللہ۔ اسی طرح یہودیوں نے حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، جبکہ عزیر علیہ السلام وہ اللہ کے نبی تھے، اور انہوں نے ان کو بھی وہ اللہ کا بیٹا یہودیوں نے قرار دے دیا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اس طرح کی بات ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ جو یہودی تھے، انہوں نے تورات میں نے عرض کیا پہلے، جیسے انہوں نے اس کا جو ٹیکسٹ تھا، اس کا متن جو تھا، اس کے اندر انہوں نے ترمیم کی، تحریف کر ڈالی، تو اس لیے وہ پھر خود گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا، کیونکہ اس وقت کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں، تو ہاتھ سے انہوں نے لکھ کر وہ بدل دیا۔ اور عیسائی جو ہیں، انہوں نے محکم آیات کی بجائے متشابہ آیات پر مرتکز ہو کر گمراہی کو فروغ دیا، اور خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کر بیٹھے۔ اور مسلمان جو آج ہیں، انہوں نے قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے باہمی اختلافات کا دروازہ کھولا ہے۔ اس کے ذمہ دار وہ سب ہیں جو خود اور اپنی اولاد کو پی ایچ ڈی تک تو کروا لیتے ہیں، لیکن دین سے بے خبر رکھتے ہیں۔ اگر یہ دین کے مختلف شعبوں میں پی ایچ ڈی کر لیتے اور اولاد کو بھی کرا لیتے، اور اسی طرح ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا سینٹر قائم ہو جاتا اسلام کا، اور تحقیق و ترقی کا دروازہ کھول دیتے، تو کیا خیال ہے، کیا اتنے بڑے فرقے بننے تھے؟ اور آپس میں اختلافات جو ہیں جس طرح اب ہیں، اور اس اختلافات کی وجہ سے لڑائی جھگڑے کیا ہونے تھے؟ تو یہ انہوں نے توجہ دنیا کی تعلیم کی طرف دی، اور ایمان جو اسلام ہے، اصل دین ہے، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا، پیچھے چھوڑ دیا، یعنی اس کو پس پشت ڈال دیا۔ تو اگر نہ ڈالتے اور اسلام کے مختلف جو شعبے ہیں ان میں اگر پی ایچ ڈی کرتے، اس میں اسپیشلائزیشن کرتے، اور اگر تحقیق و ترقی کا دروازہ کھول دیتے، تو آج منظر کچھ اور ہوتا۔ تو انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے دروازے سارے دنیاوی کھولے، وہ دنیاوی مسلمانوں نے نہیں بلکہ دوسروں نے، عیسائی یہودیوں کی طرف سے کھلے، تو مسلمانوں نے اس کی پیروی کی۔ تو اس لیے مسلمانوں کا جو نظام تھا، وہ انہوں نے کچھ مدرسے والا سسٹم وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا تھا، وہ کیونکہ اصل وہی مدرسے ہوتے ہیں جو بعد میں یونیورسٹیاں بن گئی تھیں، لیکن انہوں نے ان کو وہیں تک ہی رہنے دیا، اور بلکہ اور زیادہ ان کو اور نیچے کر دیا ان کا نظام، اور ان کو
ترقی جو ہے نا وہ مدرسے والے کی ترقی اب نہیں سمجھی جاتی ہے، اس کو تھرڈ کلاس سمجھا جاتا ہے، اور سکول اور اس میں جو پڑھتے ہیں پھر کالج یونیورسٹی تک ان کی پوزیشن بہت اعلیٰ ہوتی ہے۔ اب ان کے مطابق آپ دیکھیں دین کو کتنا قدر دی انہوں نے، اور دین کی قدر کتنی ہے، اور دین کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کی کیا قدر کی انہوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا قدر کی، کیا عزت کی۔ اب آپ خود سوچیں، ہم سب اس میں شامل ہیں، تو آپ خود سوچیں کہ کتنا ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دین کی قدر کی۔ اور پھر دیکھیں ذرا تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے ملک میں اسلامی قانون ہونا چاہیے، پارلیمنٹ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے اور قرآن و سنت کے مطابق چلے۔ لیکن پارلیمنٹ اگر اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتی ہے اور وہ قانون بناتی ہے جو قانون پھر قانون غیر اسلامی ہوگا، جب ذرا قانون جو بنیں گے غیر اسلامی ہوں گے، اور غیر اسلامی جو ہیں وہ اس میں جیسے آپ سمپل بات دیکھ لیں، سود کا نظام ابھی تک قائم ہے، اور سود کا نظام جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلی جنگ ہے۔ آپ سورہ بقرہ میں دیکھ لیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلی جنگ ہے، اور سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی 70 گنا زیادہ اس کا گناہ ہے۔ تو ایسی حکومت، ایسی پارلیمنٹ جو بیک وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ میں مصروف ہو، اور اس فرد یعنی اس فرد کی بات سن دیکھیں جو سگی ماں سے زنا کرنے کو بھی گناہ نہ سمجھیں، یعنی سود کو اتنا رواج دیں کہ وہ اس کو ختم ہی نہ کریں، اور ان سے کیا آپ اسلام کی توقع کر سکتے ہیں؟ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ جو اسلام ہے اس کو ان لوگوں نے مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو اسلام کی جو حقانیت ہے، اس کی جو رتبہ ہے، اس کی شان جو ہے، جس طرح اللہ سب سے بڑا ہے، اس لیے اسلام کی شان بھی سب سے بڑی ہے، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اس کی شان بھی تمام مخلوق میں سب سے بڑھ کے ہے۔ اس لیے دین حق جو ہے وہ سب سے بڑھ کے ہے، اور ساری چیزوں کا، سارے اختلافات کا، اور سارے جھگڑوں کا، اور سارے معاملات جو ہیں ان کو آسن طریقے سے پرسکون رکھنے کا صرف واحد ایک ہی حل ہے، اور دین اسلام جو ہے، اور دین اسلام اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اور قرآن و سنت کا نظام جو ہے وہ ہر معاملے کا حل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ملک میں بھی قرآن و سنت کا نظام لا کر ہم اپنے اختلافات کو کم سے کم کریں، اور آپس میں بھائی چارہ، محبت، پیار کو فروغ دے کر پرسکون زندگی گزار کے آخرت میں بھی پرسکون اللہ کے ہاں جنت میں مقام حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔